أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى اللہ عما یشرکون. فلما آتاہما، اور جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دے دیتا ہے صالحاً بھلا چنگا بچہ، اچھا بچہ، جعلا لہو شرکا، یہ دونوں مل کے، جعلا جوڑا، یہ پورے دونوں، لہو شرکا اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، فیما اس چیز میں، آتاہما جو اللہ نے ان دونوں کو دی. اللہ نے جو بچہ دیا ہے، جب بچہ ہو جاتا ہے ٹھیک، پیدائش کے بعد یہ اس بچے کے بارے میں شرک کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی امانت ہے، یہ تو فلاں نے دیا ہے، یہ تو فلاں بزرگ کی طرف سے آیا ہے، اور اسی لیے پھر چوٹیاں بھی رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح بچوں کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، لوگوں اللہ کی ذات بہت اوپر ہے، بلند و بالا ہے اس کے جو شریک بتاتے ہیں اس سے. یہ شرک ہے. اس لیے اگر اس آیت کو لے لیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تو پھر بات کتنی سخت ہو جائے. حاکم نے مستدرک میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت کا اسی لیے محققین نے انکار کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا. اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو تم اس کا نام میرے نام پہ رکھ دینا، اور انہوں نے رکھ دیا. محققین کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا کرتے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اور یہی غلطی تاریخ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے اگر اسے پڑھیں گے تو انہوں نے ایسا ہی ایک قصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی نقل کیا ہے. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگ تھے، لیکن وہ جو ہو جاتی ہے نا ایک بشریت سے کوئی غلطی ایسی، محققین نے اس کی تصریح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں. اسی لیے اس مقام پہ کفال شافعی ہیں، بخاری کے شارح ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے جس کے حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں، بس سیدھی سی بات. وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ قصہ بیان کیا مشرکین کا کہ مشرک لوگ ایسے کرتے ہیں. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ رائے نقل کر کے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ھذا جواب فی غایۃ الصحۃ والسداد، یہ جواب بہت ہی اچھا ہے، بہت زیادہ صحیح بات ہے جو لکھی ہے کفال رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وہ کہتے ہیں کہ صرف قصہ نقل کیا ہے کہ مشرک لوگ یوں کرتے ہیں، شرک کا معاملہ یوں ہو جاتا ہے.